اب تک کی ایپیسوڈز میں آپ نے دیکھا کہ بنجی سے شروع ہونے والی بغاوت کی آگ نے کیسے گلگت سکاؤٹس اور فریڈم فائٹرز کو ان شمالی علاقوں کو کشمیر کے مہاراجہ کے تباہ کن راج سے آزادی دلائی۔ کہانی جاننے کے لیے چینل وزٹ کریں۔ مقامی لوگوں کی یہ بغاوت صرف ان علاقوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ جموں اور کشمیر کے دیگر علاقے بھی اس آگ سے اچھے خاصے متاثر ہوئے تھے۔ آئیے جانتے ہیں کہ شمالی علاقہ جات میں جاری اس آزادی کی جنگ کے دوران کشمیر کے ان علاقوں کی کہانی۔ اگست 1947 میں کشمیر کے مہاراجہ نے اس وقت کے ریونیو منسٹر بلدیو سنگھ پٹھانیہ کو پونچھ کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول سنبھالنے کے لیے بھیجا، تاکہ یہاں نہ صرف ٹیکس کے بقایا جات کی وصولی کی جائے بلکہ اس کی مد میں مقامی آبادی کے پاس موجود اسلحہ اور بارود بھی قبضے میں لے لیا جائے، جس کے لیے انہیں فوج اور پولیس کے آزادانہ استعمال کی اجازت بھی دے دی گئی۔ مہاراجہ کی طرف سے یہاں موجود مسلم آبادی کو بلا جھجک قتل تک کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ ڈوگرا اسٹیٹ ٹروپس، RSS اور پولیس کانسٹیبلری پر مشتمل ایک بریگیڈ بھی تشکیل دیا، جسے پونچھ بریگیڈ کا نام دیا گیا، اور اس بریگیڈ کو آرڈرز دیے گئے that consider every Muslim an enemy۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہاراجہ کے ان سخت ترین اقدامات کی آخر کیا وجہ تھی، اور کیا ان علاقوں کے مسلمان اس ظلم و ستم کے سامنے خاموش رہنے والے تھے؟ مہاراجہ کے اقدامات کے سامنے ان کے پاس اب ایک ہی راستہ بچا تھا، اور وہ تھا سیلف لبریشن، یعنی مہاراجہ سے آزادی کا اعلان۔ دریائے جہلم، دریائے چناب، پیر پنجل کے اس پہاڑی سلسلے اور پاکستانی بارڈرز سے گھرا ہوا یہ علاقہ ویسٹرن جموں ڈسٹرکٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس علاقے کی اکثر آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور دوسری جانب یعنی پاکستانی سائیڈ کے ملحقہ ڈسٹرکٹس جیسے سیالکوٹ، گجرات، جہلم اور راولپنڈی کے مسلمانوں سے ان کے خاندانی تعلقات ہیں۔ یہاں آباد بیشتر قبائل جیسے سدھن، عباسی، چب، راجپوت، دانیال، مردیال، گکھڑ، زیادہ تر پونچھ اور میرپور کے اضلاع سے آئے ہیں، اور افغانی قبائل جیسے دورانیوں کے ڈسینڈنٹس ہیں، جو بہادر ترین اور بہترین جنگجو قبیلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ فوجی خدمات کے لیے افراد کی فراہمی صدیوں سے ان کی اہم خاصیت رہی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانویوں کو 60,000 سے زیادہ سپاہیوں کی فراہمی انہی علاقوں سے ہوئی تھی۔ 1945 میں جب یہ سپاہی جنگ سے لوٹے تو کشمیر کے مہاراجہ کو یہاں براہ راست تسلط میں پایا، جس نے ان پر بھرپور ٹیکسز عائد کر رکھے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ان فوجیوں کو دوبارہ ملازمت یا امداد دینے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ چونکہ مسلمان یہاں اکثریت میں تھے، اس لیے انہیں ایک ہی جگہ امید کی کرن دکھائی دی، اور وہ تھا ان کا پاکستان کے ساتھ ممکنہ الحاق۔ اگست 1947 کے تیسرے ہفتے میں دھیرکوٹ کے ایک مقام نیلا بھٹ میں اسی الحاق کے مطالبے کی حمایت کے لیے ایک اجتماع منعقد کیا گیا۔ ڈوگرا فورسز نے اس اجتماع کو نشانہ بنا کر ظلم و ستم کے ایک ایسے سلسلے کو جنم دیا جس میں لوٹ مار، دیہات جلانا، معمولی سے بہانے پر خواتین اور بچوں کو قتل تک کر دینا ایک عام سی بات بن گئی۔ اس کے جواب میں 27 اگست 1947 کو مقامی زمیندار سردار عبدالقیوم نے کچھ قبائلیوں کے ساتھ مل کر دھیرکوٹ میں موجود ڈوگرا فورسز کی ایک چوکی پر قبضہ کر لیا۔ اس حملے نے مہاراجہ کے اقتدار کو زبردست چوٹ پہنچائی، جس کے نتیجے میں اس نے کچھ فورسز کو بھمبر، میرپور، کوٹلی، نوشہرہ، جھنگر، پونچھ اور راولا کوٹ کے علاقوں میں تعینات کروا دیا، اور اس پوری فورس کو نام دیا پونچھ بریگیڈ کا۔ اس بریگیڈ کے عناصر نے خاص طور پر جھنگر، نوشہرہ، آنا منڈی اور پونچھ کے علاقوں پر حملے کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دریائے جہلم پر موجود تمام فیریز کو تباہ کر دیا، جس سے باغ کی طرف پہنچنے والی کھانے پینے کی اشیاء کی آمد رک گئی۔ چونکہ قبائلی ریاست کی ان بڑی فورسز کے خلاف ایک منظم لڑائی لڑنے کی قابلیت نہیں رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے گوریلا گروہوں کی شکل میں ان فورسز کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ 6 جموں اینڈ کشمیر بٹالین سے تعلق رکھنے والے کیپٹن حسن خان کی قیادت میں دریائے جہلم پر لچمن پٹن برج کو قبضے میں لے لیا گیا۔ انہی کی کمانڈ میں پونچھ کے قریب تولی پیر کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا گیا، جس دوران یہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ قبائلیوں کی طرف سے تھورار اور تائن پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ مزید برآں کیپٹن فیروز کی کمانڈ میں تارر خیل، دیوی گلی اور حاجرہ کے علاقوں سے بھی ڈوگرا فورسز کو پیچھے ہٹا دیا گیا۔ اکتوبر 1947 میں
ان آزاد شدہ علاقوں میں سول اور فوجی آپریشنز اور مجاہدین کی سرگرمیوں کو کوارڈینیٹ کرنے کے لیے ایک الگ حکومت قائم کی گئی جس کا نام آزاد کشمیر گورنمنٹ رکھا گیا، اور ان قبائلیوں کے ان چھوٹے چھوٹے بے شمار گروپس کو فردر آپریشنز کے لیے ایک کمانڈ کے ماتحت جمع کر لیا گیا۔ وادی جہلم میں بھی ظلم و جبر کی داستان صدرن جموں ڈسٹرکٹ سے مختلف نہ تھی۔ زیادہ تر ریاستی افواج مظفر آباد اور تیتوال کی سرحدوں پر تعینات تھی۔ اس کے علاوہ دومل، کوہالہ، برسالہ، ہندوارہ، گڑھی دوپٹہ، لوہار گلی، رام کوٹ اور گھوری میں بھی ان کی تعیناتی تھی۔ اسی طرح نئی قائم کردہ ملیشیا، گیریزنز اور کچھ گھڑ سوار یونٹس شری نگر میں بھی تعینات تھیں۔ ہندو اور سکھ عہدیداروں اور تاجروں کی ایک چھوٹی سی اقلیت کے علاوہ اس وادی کی پوری آبادی بھی مسلمان ہی تھی، جو بنیادی طور پر شیخ، سید، مغل اور پٹھان پر مشتمل تھی، اور پٹھانوں میں کوکی خیل آفریدی اور یوسف زئی تھے، جنہیں دورانی ہی ان سرحدوں پر خدمات کے لیے لائے، بالکل جنوبی اضلاع کی طرح۔ اور جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، ان پٹھانوں کے پاکستان کے صوبے KPK، جو اس وقت NWFP کے نام سے جانا جاتا تھا، کہ پٹھانوں کے ساتھ خاندانی اور دوستانہ تعلقات تھے۔ ڈوگرا کے ظلم و ستم کی ہولناکیوں کو دیکھتے ہوئے KPK میں موجود ان قبائلیوں نے کشمیر وادی میں اپنے بھائیوں کی مدد کے مقصد سے ایبٹ آباد کی طرف رخ کیا۔ 20 اکتوبر 1947 کو قریباً 5000 قبائلی موقع ملتے ہی کشمیر میں داخل ہونے کے مقصد سے بٹراسی فارسٹ میں جمع ہوئے، اور ان کی کمانڈ کر رہے تھے انڈین آرمی کے ایک ریٹائرڈ آفیسر اور پاکستان مسلم لیگ نیشنل گارڈز کے کمانڈر میجر خورشید۔ مہاراجہ کی فورسز میں رام کوٹ، گھوری اور لوہار گلی میں تعینات فورسز مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ یہ مسلم ڈوگرا فورسز اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے مہاراجہ کے اقدامات سے بخوبی واقف تھی اور کسی بھی وقت بغاوت کے لیے تیار۔ میجر خورشید نے ان مسلم ڈوگرا فورسز کے ساتھ رابطہ کیا اور اپنی اگلی پیش قدمی کا منصوبہ بنایا۔ 20 اکتوبر کی صبح 3 بجے 2000 قبائلیوں کا لشکر میجر خورشید کی کمانڈ میں لوہار گلی پہنچا۔ ان میں سے ایک کالم کو کشن گنگا ریور پر موجود پل کے ذریعے مظفر آباد پر حملہ کرنا تھا، اور دوسرے کالم کو کوہالہ برج پر قبضہ اور دومل میں موجود ڈوگرا فورسز پر حملہ کرنا تھا۔ 2 چھوٹے کالمز کو تیتوال اور گھوری کی طرف بھی بھیجا گیا۔ اس دوران ان کا ایک اہم مقصد ان برجز کو محفوظ رکھنا تھا تاکہ بٹراسی فارسٹ میں موجود بقیہ 3000 قبائلیوں کی جلد از جلد پیش قدمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ 21 اکتوبر 1947 کی صبح 6 بجے مظفر آباد کے پل کو خاموشی سے عبور کر لیا گیا۔ اس پیش قدمی سے بے خبر یہاں موجود ڈوگرا فورسز کے پاس ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ کوہالہ کی جانب بڑھتا ہوا دوسرا کالم مقررہ وقت میں اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکا، جس کے نتیجے میں وہاں موجود ڈوگرا چوکیوں کو خبردار کر دیا گیا۔ بہرحال ڈوگرا کی مزاحمت کے باوجود یہ قبائلی کوہالہ پل پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ڈوگراس کو باغ کی طرف دھکیل دیا۔ 22 اکتوبر کی رات دومل پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ وادی کی مسلم آبادی نے خود کو مزاحمتی گروپس یعنی ریزسٹنس گروپس میں منظم کر لیا، جن میں سے ایک کا نام مجاہدین ہوم فرنٹ تھا، جس کا بنیادی مقصد پروپیگنڈا کے ذریعے غیر مسلح سویلین گروپس کے حوصلے اور مورال کو برقرار رکھنا تھا۔ کچھ والنٹیئرز کو گریلا جنگ میں تربیت دی گئی اور ایک دستے میں منظم کیا جس کا نام حیدری کالم تھا، جو شری نگر میں کچھ ہتھیار اور گولہ بارود لے جانے میں کامیاب رہا۔ اس کے بعد ڈوگرا یونٹس کے مسلم عناصر کو دوبارہ منظم کیا گیا اور اسے فرسٹ آزاد کشمیر بٹالین کا نام دیا گیا۔ 24 اکتوبر 1947 کو اس بٹالین کی 2 کمپنیز فوراً شری نگر کی طرف روانہ ہوئی اور اڑی اور بارہ ملا کے مقامات پر پہنچ گئی۔ شری نگر اور ان کے درمیان اب صرف قریباً 70 میل کا فاصلہ رہ چکا تھا، لیکن اچانک سچویشن مکمل طور پر بدل گئی۔ 26 اکتوبر 1947 مہاراجہ نے ریاست کے ہندوستان سے الحاق کا اعلان کر دیا، اور اگلے ہی دن یعنی 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی افواج شری نگر میں اتری اور قبائلیوں کو روکنے کے مقصد سے فوراً بارہ ملا کی طرف بڑھی۔ اس چھوٹے سے فاصلے کو طے کرنے میں فریڈم فائٹرز کو تاخیر کیوں ہوئی، اس کی ایک بہت اہم وجہ تھی۔ 24 اکتوبر 1947 کو فرسٹ آزاد کشمیر بٹالین کے جس کالم نے اڑی پہنچ کر وہاں موجود برج کو استعمال کر کے آگے بڑھنا تھا، اسے ڈوگراز نے تباہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں ایک متبادل راستہ کنسٹرکٹ کرنا پڑا، جس کے لیے انہیں کافی وقت درکار تھا۔ اسی طرح بارہ ملا کی طرف پیش قدمی کرتے ان کے دوسرے کالم کو قریباً 30 میل پیچھے مہورا کے مقام پر اسٹیٹ فورسز کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ یہ کالم ان فورسز کو شکست دینے میں کامیاب رہا،
لیکن بارامولہ پہنچنے میں انہیں تاخیر ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر اور ایک وجہ یہ تھی کہ قبائلی اپنے پچھلے ایکسپیرینسز کو دیکھتے ہوئے ایڈمنسٹریٹو سپورٹ جیسے کھانا اور ایمونیشن کے یقینی نہ ہونے کے ڈر سے دشمن کا تعاقب کرنے سے کتراتے رہے، جس کے نتیجے میں میجر خورشید کو اب کوئی اور راستہ اختیار کرنا تھا۔ ان کے پلان کے مطابق شری نگر کی طرف جلد از جلد پیش قدمی کر کے وہاں موجود مقامی مسلمانوں کے تعاون سے ایک صوبائی انتظامیہ قائم کرنا ہی وہ راستہ تھا جو انہیں اپنے مقصد میں کامیابی دلا سکتا تھا۔ اپنے پلان کو مٹیریلائز کرنے کے مقصد سے انہوں نے یہاں موجود قبائلی سرداروں کے ساتھ ایک جرگہ بھی منعقد کیا اور اپنے کالمز کو شری نگر کی طرف پیش قدمی کے لیے آمادہ کر لیا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب انڈین فورسز شری نگر میں لینڈ کر چکی تھیں۔ شری نگر پر حملے کی کوشش اب فریڈم فائٹرز اور بھارتی فوج اور فضائیہ کے درمیان ایک باقاعدہ اور معمول کی جنگ بن چکی تھی۔ انڈین فورسز کی کشمیر میں انٹری، بارامولہ میں موجود فرسٹ آزاد کشمیر بٹالین پر ان کا حملہ، بڈگام شری نگر ایئر فیلڈ پر قبائلیوں کا حملہ اور فائنلی شری نگر اور اڑی کو قبضہ کرنے کی ان کی کوشش تاریخ کے مطالعے کی منتظر ہے۔